11 جولائی 2023 کو رابطہ عالم اسلامی، جس کو ورلڈ مسلم لیگ کہا جاتا ہے، جس کا صدر دفتر سعودی عربیہ میں ہے، اس کے سیکریٹری جنرل محمد بن عبد الکریم عیسیٰ مدظ اللہ العلی ہندوستان کے دورے پر تھے۔ اس دورے میں انہوں نے متعدد شخصیات سے ملاقات کی اور تبادلہ خیال کیا، لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم ان کے 2 دورے رہے۔ ایک دورہ ان کا جامع مسجد دہلی کا رہا، جہاں انہوں نے نماز جمعہ کی امامت کی اور خطبہ دیا اور تمام عالم کو اسلام کا، امن کا اور آشتی کا پیغام جو ہے اس حوالے سے انہوں نے اپنی بات کو رکھا۔ دوسرا جو پروگرام بہت ہی اہم رہا وہ تھا خسرو فاؤنڈیشن کی جانب سے انڈیا اسلامی کلچر سینٹر کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک استقبالیہ دیا محمد بن عبد الکریم عیسیٰ سیکریٹری جنرل رابطہ عالم اسلامی کو۔ اس میں 2 لوگوں نے بنیادی طور سے خطاب کیا۔ ایک پرائم منسٹر کے سیکیورٹی ایڈوائزر جناب اجیت ڈوبھال صاحب، جنہوں نے بہت تفصیل سے اسلام کے، عرب دنیا کے اور دونوں کے مابین تہذیبوں کے جو صدیوں پر محیط روابط اور تعلقات رہے ہیں اور ان میں جو خوشگواری اور خیر سگالی رہی ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے بڑی تفصیل سے اپنی بات کو رکھا۔ اور یہ شاید جہاں تک میری یادداشت ہے، یہ شاید پہلی مرتبہ تھا کہ سیاست سے ہٹ کر، تنازعات سے ہٹ کر جو رشتوں کی اصل بنیاد ہوا کرتی ہے، یعنی معاشرتی بنیاد، تجارتی بنیاد، تہذیبی بنیاد، اس کو لے کر انہوں نے بڑے نمایاں طور پر اپنے خیالات کا اظہار کیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی جہت تھی، ایک نئی ڈائمنشن تھی، اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ جیسا کہ ہمارے وطن عزیز کی ٹیررزم کے حوالے سے، انتہا پسندی کے حوالے سے ایک مستقل پالیسی ہے کہ ہم اس کے نہ صرف خلاف ہیں بلکہ ہم اس سے جوجھ رہے ہیں اور اس کا مقابلہ کر رہے ہیں اور تمام دنیا کو اس حوالے سے یکجا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس پر جو 2 ٹوک ہمارا موقف ہے، انہوں نے اس کا اظہار کیا۔ اس کے بعد محمد بن عبد الکریم عیسیٰ صاحب نے بہت تفصیل سے اپنے خیالات کو رکھا اور انہوں نے 3 نکات پر بنیادی طور پر گفتگو کی۔ پہلا نقطہ ان کا تھا کہ ان کو ہندوستان کے دورے سے بہت زیادہ ان کو خوشی ہوئی ہے یہاں آ کر، اور جو ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان ملاقاتوں سے ایک دوسرے کو بہت کچھ سمجھنے کا موقع مل رہا ہے، اور بین المذاہب مکالمہ اور بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے جو بنیادی طور سے ان کا ڈومین ہے، اور رابطہ عالم اسلامی جس میں خاص طور سے کام کرتی ہے اور بڑی فعال ہے، اس حوالے سے بھی انہوں نے مذاہب کے مابین، تہذیبوں کے درمیان کس طریقے سے اسلام اور اسلامی تہذیب اور اس کی جو اقدار ہے وہ بقائے باہم کے اصول کو لے کر چلتی آئی ہیں، اور صدیوں پر محیط جو پوری تاریخ ہے، انہوں نے اس تاریخ کا تفصیل سے حوالہ بھی دیا۔ اور اسلام ایک درمیانی راستہ ہے اور امت مسلمہ امت وسطیٰ کہلاتی ہے، یعنی اس کا مڈل پاتھ ہے، وہ نہ رائٹسٹ ہے، نہ ایکسٹریمسٹ ہے، نہ لیفٹسٹ ہے، بلکہ اس کا راستہ امن کا، صلح کا اور سلامتی کا راستہ ہے۔ اس حوالے سے بھی انہوں نے بڑی واضح گفتگو کی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جس ملک میں بھی مسلمان رہتے ہوں یا جس ملک میں جو بھی اقلیتیں رہتی ہوں، ان کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ملک کے آئین کے ساتھ، اس کے وطن کے ساتھ، اس وقت کی وطن پرستی کے ساتھ اور اس ملک کی حفاظت کے حوالے سے چاہے آن بان شان جان جو کچھ بھی ہے، جب کبھی اس کا موقع آئے تو اس حوالے سے ان کو کسی دریغ سے یا کسی طرح سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ان کو آگے رہنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دورے سے ایک نئے مکالمے کا آغاز ہوا ہے، اور یہ مکالمہ اس کو میں کہوں گا کہ مفاہمت کی ایک نئی زمین پیدا ہوئی ہے، اور امیر خسرو خاص طور سے جس روایت کے امین ہیں اور جس روایت کے امیر ہیں، وہ روایت ہمارے ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی بنیاد ہے، اور یہ فاؤنڈیشن اس بنیاد کو مستحکم کرنے کے لیے
اس کی نئی نئی گرہیں کھولنے کے لیے اور اس کو وطن عزیز میں کے مختلف حلقوں میں اس کو لے کر جانے کے لیے، جس سے کہ ہمارے ملک کی جو صدیوں پرانی تہذیبی روایات ہیں، امن کی، صلح کی، سلامتی کی، باہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اور برے میں کھڑا ہونے کی اور ملک کے لیے ایک مخصوص حب الوطنی کا جذبہ رکھنے کی، ان تمام حوالہ جات سے اس فاؤنڈیشن کا کی جو خدمات ہیں میں ان کو سلام تحسین پیش کرتا ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ یہ دورہ ہوا اور اس دورے سے بہت ساری جگہوں پر بہت سارے حلقوں میں ایک مرتبہ پھر بین المذاہب مکالمے کی اور بین المذاہب مفاہمت کی اور بین المذاہب ہم آہنگی کی کوششوں کو ایک نئی طاقت اور ایک نئی توانائی ملی ہے۔ بہت شکریہ۔